بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم علم نحو کا دوسرا سبق پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ کل ہم نے علم نحو کی تعریف، علم نحو کی غرض اور علم نحو کا موضوع بیان کیا تھا، اور پھر ہم نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ عربی زبان میں استعمال ہونے والے الفاظ کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے مفرد، ایک ہے مرکب۔ مفرد کا دوسرا نام ہے کلمہ۔ مفرد کا دوسرا نام کیا ہے؟ کلمہ۔ اور کلمہ کی پھر تین قسمیں ہیں، اسم جیسے رجل، فعل جیسے ضربہ، حرف جیسے حل۔ یہ ہم نے کل بیان کیا تھا۔ آج ہم عربی زبان میں استعمال ہونے والے الفاظ کی دو قسموں میں سے مرکب کا ذکر کر رہے ہیں۔ مرکب کی تعریف اور مرکب کی اقسام کا بیان کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ مرکب کسے کہتے ہیں۔ مرکب کہتے کسے ہیں؟ مرکب وہ لفظ ہے جو دو یا دو سے زیادہ کلموں سے مل کر بنا ہو۔ مرکب وہ لفظ ہے جو دو یا دو سے زیادہ کلموں سے مل کر بنا ہو۔ مرکب کی پھر دو قسمیں ہیں، مرکب مفید ہے اور مرکب غیر مفید ہے۔ مرکب مفید ہے اور مرکب غیر مفید۔ مرکب مفید کسے کہتے ہیں؟ یعنی ایسا مرکب جو فائدہ دینے والا ہو۔ مرکب مفید وہ مرکب ہے کہ جب بات کرنے والا بات کہہ کر خاموش ہو جائے، بات کہنے والا بات کہہ کر خاموش ہو جائے تو سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم ہو، سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم ہو کہ یہ مجھے خبر دے رہا ہے یا مجھ سے کچھ طلب کر رہا ہے، یعنی سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم ہو۔ اور مرکب مفید کو جملہ اور کلام بھی کہا جاتا ہے۔ مرکب مفید کی تعریف سمجھ میں آ گئی کہ مرکب مفید وہ ہے کہ جب بات کرنے والا بات کہہ کر خاموش ہو جائے اور سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم ہو جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرکب مفید۔ اور مرکب مفید کا دوسرا نام کیا ہے؟ جملہ اور کلام۔ اب جملہ کی دو قسمیں ہیں، جملہ کی دو قسمیں ہیں۔ جملہ یا تو خبریہ ہوگا یا جملہ انشائیہ ہوگا۔ وائٹ بورڈ پر آپ نے دیکھا ہے، ہم نے لکھا ہے کہ جملہ کی دو قسمیں ہیں، ایک جملہ خبریہ ہے اور دوسرا جملہ انشائیہ ہے۔ اب ہمیں پہلے اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ جملہ خبریہ کسے کہتے ہیں۔ جملہ خبریہ وہ جملہ ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے۔ جملہ خبریہ کیا ہے؟ کہ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے، جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے۔ اب جملہ خبریہ کی پھر دو قسمیں ہیں، ایک جملہ اسمیہ ہے اور ایک جملہ فعلیہ ہے۔ ایک جملہ اسمیہ ہے اور ایک جملہ فعلیہ ہے۔ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ جملہ اسمیہ کسے کہتے ہیں؟ وہ جملہ جس کا پہلا جز اسم ہو، پہلا جز اسم ہو، جیسے زید عالم، جیسے زید عالم۔ اب زید جو ہے یہ اسم ہے، زید کیا ہے؟ لہذا اس جملے کا پہلا جو جز ہے یہ کیا ہے؟ اسم ہے۔ تو یہ جملہ کون سا ہوا؟ جملہ اسمیہ۔ زید جاننے والا ہے، زید عالم، زید جاننے والا ہے۔ اس کا پہلا جز زید ہے، کیا ہے؟ زیدن ہے، اور زیدن جو ہے یہ مسند الیہ ہے، کیا ہے؟ اور اس کو مبتدا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اور دوسرا جز ہے عالمن، دوسرا جز کیا ہے؟ اور یہ مسند ہے، اور مسند جو ہے اس کو خبر کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ خبر کہتے ہیں۔ اور یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ مسند حکم کو کہتے ہیں۔ مسند کسے کہتے ہیں؟ حکم کو۔ اور مسند الیہ وہ ہے جس پر حکم لگایا جائے۔ مسند الیہ کون ہے؟ جس پر حکم لگایا جائے۔ اور اسم جو ہے یہ مسند بھی ہوتا ہے اور مسند الیہ بھی ہوتا ہے۔ اسم کیا ہوتا ہے؟
اچھا فعل جو ہے وہ مسند ہوتا ہے، مسند الیہ نہیں ہوتا، اور حرف کی تو پھر کمال ہے نا، وہ نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ ہوتا ہے۔ ذرا پھر سمجھیں کہ اسم جو ہے وہ مسند ہوتا ہے اور مسند الیہ ہوتا ہے، فعل جو ہے وہ مسند ہوتا ہے، مسند الیہ نہیں ہوتا، حرف جو ہے نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند، اور مسند کہتے کسے ہیں؟ مسند حکم کو کہتے ہیں، اور مسند الیہ کسے کہتے ہیں؟ جس پر حکم لگایا جائے۔ اب دیکھو زید عالم، زید، اب زید جو ہے یہ مسند الیہ ہے جس پر حکم لگایا گیا ہے، جس پر حکم، اور عالمون جو ہے یہ مسند ہے، کیا ہے؟ مسند۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ جملہ اسمیہ یہ وہ جملہ ہے جس کا پہلا جز اسم ہو، جیسے زید عالمون، زید، اور جملہ فعلیہ یہ وہ جملہ ہے جس کا پہلا جز فعل ہو، جیسے داربا زیدن، داربا، اب داربا جو ہے یہ فعل ہے، داربا کیا ہے؟ فعل ہے، اور زید جو ہے، زید اسم ہے۔ اب ہم نے کلیہ بیان کیا کہ جملہ فعلیہ ہم اسے کہیں گے جس کا پہلا جز فعل ہو، اس کو کیا کہیں گے؟ جملہ فعلیہ کہیں گے۔ اچھا اب اس میں سمجھیں داربا زیدن میں اس کا پہلا جز داربا یہ مسند ہے، داربا کیا ہے؟ مسند ہے، اور اس کو فعل کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اور دوسرا جز جو ہے زیدن یہ مسند الیہ ہے، کیا ہے؟ جس پر حکم لگایا جائے، جس پر حکم لگایا جائے، جیسے جسے فاعل کہتے ہیں۔ داربا جو ہے یہ مسند ہے، داربا کیا ہے؟ ہم نے کیا بیان کیا تھا کہ فعل جو ہے وہ صرف مسند ہوتا ہے، مسند الیہ نہیں ہوتا، اسم مسند بھی ہوتا ہے اور مسند الیہ بھی ہوتا ہے۔ داربا مسند ہے، فعل جو ہے یہ مسند ہوتا ہے، مسند الیہ نہیں ہوتا، مسند الیہ نہیں ہوتا۔ ذرا غور کریں، مرکب مفید، پھر پڑھ رہا ہوں، مرکب مفید، مرکب مفید وہ ہے کہ جب بات کرنے والا بات کہہ کر خاموش ہو جائے اور سننے والے کو خبر یا سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرکب مفید، کیا کہتے ہیں؟ اور اس کا دوسرا نام ہے جملہ اور کلام۔ پھر جملہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ جملہ کی دو قسمیں ہیں، ایک جملہ خبریہ ہے اور ایک جملہ انشائیہ ہے۔ جملہ خبریہ کسے کہتے ہیں؟ وہ جملہ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے، جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے، اور جملہ انشائیہ وہ جملہ ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکے، ٹھیک ہے نا؟ اب جملہ خبریہ کی دو قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ ہے اور جملہ فعلیہ ہے۔ جملہ اسمیہ اسے کہتے ہیں جس کی پہلی جز اسم ہو، جملہ فعلیہ اسے کہتے ہیں جس کی پہلی جز فعل ہو۔ دونوں کی ہم نے مثالیں بیان کی، جملہ اسمیہ کی مثال زید عالم، جملہ فعلیہ کی مثال داربا زید۔ عزیز طلباء، یہ علم نحو کا سبق مکمل پڑھ لیا، اللہ تعالیٰ آپ سب کو علم نافع عطا فرمائے۔